ہم کھانے کے شوقین ہیں، خوشامد کے بھوکے نہیں۔ گو کہ اس سے انکار نہیں کہ اپنی تعریف سن کر ہمیں بھی اپنا بنیان تنگ معلوم ہونے لگتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ توقع نہیں کی کہ باورچی خانہ پکانے کی بجائے ہمارے گن گاتا رہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ 24 گھنٹے اپنے مرحوم اور سابق آقاؤں کے کلمہ پڑھتا رہے، جبکہ اس توصیف کا اصل مقصد ہمیں جلانا اور ان خوبیوں کی طرف توجہ دلانا ہو جو ہم میں نہیں ہے۔ اکثر اوقات بیش تحاشا جی چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی مرحوم ہوتے تاکہ ہمارا ذکر بھی اتنے ہی پیار سے ہوتا۔ بعض نہایت قابل خانساماؤں کو محض اس دور اندیشی کی بنا پر علیحدہ کرنا پڑا کہ آئندہ وہ کسی اور کا نمک کھا کر ہمارے حق میں پروپیگنڈا کرتے رہیں۔ جو شخص بھی آتا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے سابق آقا نے اسے سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا۔ یہاں یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ اصولی طور پر ہم خود بھی ہمیشہ دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن رزگاری ضرور گن لیتے ہیں۔ ایک خانسامہ نے ہمیں مطلع کیا کہ اس کا پچھلا صاحب اس قدر شریف آدمی تھا کہ ٹھیک سے گالی تک نہیں دے سکتا تھا۔ ہم نے جل کر کہا، پھر تم نے نوکری کیوں چھوڑی؟ تڑپ کر بولے، کون کہتا ہے کہ خدا بخش نے نوکری چھوڑی؟ قصہ دراصل یہ ہے کہ میری 5 مہینے کی تنخواہ چڑھ گئی تھی اور اب آپ سے کیا پردہ۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے گھر کا خرچ بھی میں ردی اخبار اور بیئر کی خالی بوتلیں بیچ کر چلا رہا تھا۔ انہوں نے کبھی حساب نہیں مانگا۔ پھر انہوں نے ایک دن میری صورت دیکھ کر کہا کہ خدا بخش تم بہت تھک گئے ہو، 2 دن کی چھٹی کرو اور اپنی صحت بناؤ۔ 2 دن بعد جب میں صحت بنا کر لوٹا تو گھر خالی پایا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ تمہارا صاحب تو پرسوں ہی سارا سامان باندھ کر کہیں اور چلا گیا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد اس نمک حلال نے ہم سے پیشگی تنخواہ مانگی تاکہ اپنے سابق آقا کے مکان کا کرایہ ادا کر سکے۔